بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیٹس ڈو نیچر کی جانب سے آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ اور لیٹس ڈو نیچر ایک ایسا چینل ہے کہ جس میں آپ کو نیچر سے جوڑنے والی بہت سی چیزوں کے بارے میں انفارمیشنز ملتی ہیں اور ملتی رہیں گی انشاءاللہ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج میں کچھ حکیموں کی تجرباتی باتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، حکمت کی باتیں۔ حکیموں کا قول ہے کہ گوشت صرف جوان جانور کا استعمال کرو، پھل ہمیشہ درخت پر پکا ہوا استعمال کرو اور اسی موسم میں کھاؤ، یعنی پھل کے موسم میں ہی پھل کھاؤ جس موسم میں پھل آیا ہے، بے موسم کا پھل نہ کھاؤ۔ جب تک جسم میں قوت برداشت ہو تب تک دوا سے پرہیز کرتے رہو۔ دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ ضرور کرو اور رات کے کھانے کے بعد چہل قدمی ضرور کرو، خواہ 50 قدم ہی چل لو۔ پہلا کھانا معدہ میں موجود ہونے کی صورت میں اگلا کھانا نہ کھاؤ۔ ایسی چیز کھانے سے بچنا چاہیے جسے دانت چبانے کی استطاعت نہ رکھیں، کیونکہ معدہ کو اس کے ہضم کرنے میں دشواری ہوگی۔ کھانے کی خواہش کے بغیر کھانا نہ کھاؤ۔ جس نے مچھلی اور انڈا ایک ساتھ استعمال کیا اور وہ لقوہ یا فالج کا شکار ہو جائے تو خود کو قابل ملامت تصور کرے۔ جس نے دودھ اور مچھلی ایک ساتھ کھائی اور اسے جذام، برس یا نکرس کی بیماری ہو گئی تو وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھے۔ خشک باسی گوشت رات میں کھانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ جسمانی کمزوری دور کرنے کے سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا کھانا ہرگز نہ چھوڑو، خواہ ایک مٹھی کھجور ہی کھا لو، کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنے سے بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے۔ بقرات کا قول ہے کہ بیماری کا علاج سب سے پہلے غذا سے کرنا چاہیے۔ زیادہ گرم کھانا مناسب نہیں ہے، اس سے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں اور کئی دوسری مہلک بیماریاں مثلاً معدہ میں کینسر پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ جب تک اس زمین پر بسنے والا انسان سادہ غذائیں استعمال کرتا رہا تب تک انسانی زندگی میں کوئی قابل ذکر صحت کے مسائل سامنے نہیں آئے۔ جب ذائقہ نے انسانی زندگی میں خود کو روشناس کرایا اور پسند و ناپسند نے بھی، تب سے انسانی جسم میں بغاوت کا عنصر ابھر آیا اور یوں انسان رفتہ رفتہ مختلف امراض کا شکار بنتا چلا گیا۔ اپنی غذا کے بارے میں جتنی زیادہ معلومات آپ کے پاس ہوں گی اتنا ہی آپ کی زندگی امراض کے خلاف انشورڈ ہو جائے گی۔ کچے پھل جو سڑ جانے کے قریب ہوں ان کے کھانے سے بدہضمی، قولنج اور اسہال کی شکایت پیدا ہوتی ہے۔ ترش پھلوں کو شیریں پھلوں کے ساتھ ملا کر کبھی نہیں کھانا چاہیے۔ سرخ رنگ کے پھلوں میں فولاد کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے۔ جن پھلوں میں فاسفورس زیادہ ہو مثلاً سیب، اخروٹ وغیرہ، وہ دماغ اور اعصاب کی پرورش کرتے ہیں۔ اب آخر میں ہمارے چینل لیٹس ڈو نیچر کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے۔